اچھا میرے بھائیو، آپ دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں. میرے خیال ہے اس ویک میں وہ بھی ایک کافی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے جو ممدوح ہیں اور محبوب مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، یعنی مصنوعی بال لگوائے ہیں. لگوائے انہوں نے ہیں اور مصیبت ہمارے لیے پڑ گئی ہے. کسی حد تک یعنی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں بےچارے وہ جسٹیفائی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اخلاقاً. حقیقت بات ہے، جب مجھے ہماری اکیڈمی کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بال لگوا رہے ہیں، تو میں نے دیکھ کر بھی نا یہ کہا، میں نے کہا یار 70+ ان کی عمر ہے، انہوں نے یہ کام کدھر کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کروانے گئے ہوں، واقعی انہیں کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے ایک سر درد کا مسئلہ تھا، اور پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نروز جو ہیں وہ کٹ کروائی ہیں تاکہ وہ درد کا احساس مجھے نہ ہو. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں مارکر سے نشان لگا رہا ہے سب کچھ. تو پھر میں نے یہ بھی سوچا یار یہ اگر کر ہی رہا تھا تو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید پبلسٹی کے لیے مولانا کی اجازت سے ہی ہوا جو کچھ ڈاکٹر نے کیا. تو میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، فون ان کا بند تھا. تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا اس طرح میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا خبر درست ہے؟ کہتے ہیں درست ہی ہوگی. میں نے کہا یار آپ اسے بڑا نارمل لے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے. تو یہ آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی کوئی ویڈیو نہ کٹی ہوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، تو میرے پاس ان کا نا دوسرا نمبر ہے، تو میں اس پہ کال کر کے تو پوچھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے یہ کروایا. تو میں نے کہا آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم علماء سے یہ پوچھ سکیں. تو چلیں میری قسمت اچھی ہے یا مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا تو فون پہ رابطہ نہیں. میں نے تو ضرور پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال کوئی جھڑے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا بالوں کا یہاں سے جو اس عمر میں جا کے اتنی گنج ہو ہی جاتی ہے. باقی ان کے ماشاءاللہ اچھے خاصے بال ہیں، دائیں طرف بائیں طرف سارا. پھر ایک بندے نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اس سے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے بال کتنے ہونے چاہیے. یہ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا، میں اخلاقاً ساری گفتگو کر رہا ہوں. چلیں اگر کسی کی کوئی نظر کمزور ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، لینس ڈلوا لیتا ہے، کوئی خوبصورت والا لینس بھی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بنیادی ایک نیڈ ہے، اس میں ایک چیز ہے، کوئی اچھا فریم لے لیتا ہے اینک کا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. شرعی طور پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت، اخلاقاً اور اس معاشرے کی جو نارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، جو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں جس کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے. پھر وہ شخص جس نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے. اب میں نے یہ بال رکھے میں، مجھے پتا ہے کہ بال سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ حلق کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کمفرٹیبل ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ کو اکثر لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے. تبلیغی جماعت میں تو ویسے ہی بال رکھنے کا رواج بہت کم ہے. خیر اسی قسم کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھ جانا تھا اگر طارق جمیل صاحب شادی کر لیتے کوئی اس عمر میں، حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ایک خبر بننی تھی. میرا خیال ہے شادی کرنا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو خبر بنی یہ واقعی خبر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر لوگوں نے ان کی کوئی پرانی ویڈیوز، کوئی آڈیوز پیچھے چلائی ہوئی ہیں جس میں وہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب اس عمر میں بھی دنیا سے جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو پھر سے تیاری کر رہے ہیں. اور جو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید کوئی شادی کے لیے مزید تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بال تو پہلے ہی وہ کالے کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی جائز ہے، بال کالے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں.
لیکن وہ لوگ پھر 7 صفر لگا کے خود رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے درویشی کی زندگی گزارو، اور خود دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ اس واقعے سے ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے. اس کے بعد یہ بالکل ٹراما میں چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہر لیکچر میں ہی روتے تھے اور پھر وہ ویڈیوز بھی چڑھتی تھیں، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس صدمے کے وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب پوری زندگی ریکور ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ ریکور کیا کر کے وہ ریکور پلس ہو گئے ہیں انہوں نے بال بھی لگوا لی ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس غم کی کیفیت سے ریکور کر کے، کچھ زیادہ ہو گیا لیکن خیر ہے پازیٹیو سینس میں. شرعی گرفت میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر مذاق اڑانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک بند سور کر رکھنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہی ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا. اگر آپ ان کے باقی خرچے دیکھیں، ان کی گاڑیاں اور لیونگ سٹینڈرڈ، تو اس میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یہ والا جو انہوں نے خرچہ کیا. اور میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن یہ میرا گمان ہے کہ یہ فری ہوا ہوگا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے اپنی مشہوری کروائی ہے ان کے ذریعے، جس طریقے سے ریسیو کیا ہے. تو سامنے ظاہر ویڈیو بن رہی تھی نا، یا تو ہوتا پیچھے سے کوئی بنا لیتا، جس طرح میری کبھی کبھار کوئی جمعے کی، ابھی اس جمعے کی بھی کسی نے بنا کے لیک کر دی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ویڈیو خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ چھپا کے بنائی ہے، کہ اس میں آگے بندے بھی آ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ویڈیو اس طرح بن رہی ہے. لیکن اس طرح پراپر ریسیو کرنا، اور پھر جب ڈاکٹر ہے، دوسرا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا ایک کیمرہ لے کے پاس کھڑا ہے، تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور پھر وہ نیٹ پہ چڑھ بھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. صحافیوں نے وی لاگ بنا دیے اس کے اوپر. ہاں، ایسے صحافیوں نے بنائے جنہوں نے خود بال لگوائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ بال لگوانا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ یہ بال چل بھی جائیں گے. کئی لوگوں کے دوبارہ سے جھڑ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی لگوائے تھے، آپ کو پتا ہے، پھر جھڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جی بال. یہ دیکھیں، یہ بال لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور چند بال وہ ان جگہوں سے اتارتے ہیں جو آپ کے یہ گدی پہ بال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے گنجے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یہاں پہ اور گدی کے بال نہیں ان کے جھڑتے. اور داڑھی دیکھیں گنجوں کی اتنی گھنی ہوتی ہے. ہاں، یہ نہیں آپ دیکھیں کہ داڑھی بھی ان کی جو ہے وہ صاف ہو جائے. نا، یہ داڑھی اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ داڑھی والا معاملہ یہ والا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑی نبی الاسلام کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی ہے. تو بہرحال وہ بال یہاں سے اتار کے انہی بالوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جہاں سے آپ کے بال جھڑ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے میں وہ ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور خود سے وہ آپ کی اپنی کھیتی اگ آتی ہے. اور اس میں 99.9% یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال ہی استعمال ہوتے ہیں. کسی دوسرے کے بال لگانے کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جسم اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گردہ ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے یا جگر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے، تو وہ تو امیونٹی سسٹم اس کو اپوز کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بال لگاتے ہیں. لوگوں کے بال اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص وگ لگوا لے، اس کی تو مانیت ہے، وہ بعد میں بتا بھی دیتا ہوں. وگ آپ مصنوعی بالوں کی لگا سکتے ہیں، کسی انسانی بال کی وگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے، یا مولانا کا 70+ کی عمر میں داڑھی کو کالا کرنا، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں. اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کن پٹی پہ چند بال تھے، اس کی بھی مزید بریک اپ آئی ہے کہ 8 یا 10 بال جو ہے وہ
آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے تھے اور اتنے ہی سر مبارک کے سفید تھے، اور وہ بھی کن پٹی پہ. یعنی نبی علیہ السلام اپنی وفات تک جو 61 ایئرز آپ کی ایج ہے سولر اعتبار سے جو ہم گنتے ہیں، یہ جو 63 ایئرز ملتا ہے وہ لیونر ہے، چاند کے اعتبار سے. ہمارے جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 61 ایئرز تھی. 61 ایئرز میں بھی نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کالے ہی تھے. یہ معجزہ تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کالے بال خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا. باقی لوگ اسے اچیو کرنے کے لیے داڑھی کو کالا کر لیتے ہیں. بہتر تو ہے کہ آپ مہندی استعمال کریں، ریڈ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں رنگتے نہیں، تم داڑیوں کو رنگو. لیکن یہ نبی علیہ السلام کا حکم داڑھی کو رنگنے کا فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں وہ خود داڑھی نہیں رنگتے تھے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں مسند علی ابن الجاد میں آتا ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود راوی ہیں کہ داڑھیوں کو رنگنا یہ بہتر ہے. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتا تھا، میں نے آپ کو ممبر پر بارہا دیکھا ہے، آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. اب مولا علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی، سفید ہی رکھی ہے. آپ کی شہادت 64 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ ہوئی ہے، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے. اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میں بھی داڑھی کو کالا نہیں کروں گا، سیدنا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی کالا کرنا چاہے تو وہ سیدنا حسین کی سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا حسین ابن علی کا سر مبارک جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، گورنر یزید کے سامنے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا، تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. وسما وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی. جس طرح آج کل آپ کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں، اس زمانے میں تو کیمیکلز نہیں ہوتے تھے، بوٹیاں. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی، اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. تو حسین ابن علی اپنی داڑھی کالی کرتے تھے. کتنی عمر میں؟ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی، 58 ایئرز، جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس عمر تک آپ داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی حساب سے ثابت ہے، میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ پھر ٹاپک اس طرف چل پڑے گا، صرف یہاں ضمناً ذکر کرنا مقصود تھا. البتہ مسلم شریف میں جو ایک حدیث ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جب والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا ابو قحافہ کو، تو ان کی داڑھی بھی سفید تھی، سر کے بال بھی سفیدی سے چمک رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کالا رنگ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے شخص کو کالا رنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک ایسا جوان شخص جس کی داڑھی یا سر کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو گئے، اسے تو لازمی رنگنا چاہیے. یہ جو میں افضلیت اور غیر افضلیت کی بات کر رہا ہوں، یہ میں 50-60 پلس لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بچہ ہے 20-22 سال کا اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور شرم کے مارے وہ داڑھی نہیں رکھتا کہ اس کی داڑھی سفید نظر آئے گی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو میں نے ان کو کہا یار داڑھی رکھو، کالی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. 58 سال تک کرتے رہو. سیدنا حسین ابن علی سے ثابت ہے، اور بھی کئی صاحب سے. حضرت حسن ابن علی کے بارے میں بھی المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے، وہ بھی داڑھی رنگتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے جس میں ممانعت آئی وہ بہت بوڑھے شخص کے لیے ہے. ظاہر ہے اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک 80-90 سال کا بندہ ہے اور وہ داڑھی کو کالا کر رہا ہے، وہ اور رنگ سے کرے.
البتہ وہ جو ایک حدیث ہے سن نبی داؤد کے اندر، نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ رنگ سے رنگیں گے، یعنی ان کی داڑھی اور سر کے بال وہ رنگ رہے ہوں گے جس طرح کبوتر وائٹ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ کالا، یعنی وہ داڑھی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ میرے خیال میں تو یہ مولویوں کے بارے میں ہے جو علماء سو ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کا دین پھیلا رہے ہیں کہ جس دین کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو داڑھی رنگتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر منڈائے گا وہ خارجی ہو جائے گا، ورنہ رائے ونڈ والے تو سارے خارجی ہو جائیں گے، بریلوی کہتے بھی ہیں ہاں، ستھڑ چھوٹی گردن موٹی، ہاں جی، گلج توا سر تے استرا کرواؤ ٹینڈ تے چلو رائے وینڈ۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ شلوار چھوٹی ہے گردن موٹی ہے اور سر پہ استرا کر۔ یہ شعر ہمیں بچپن میں، ظاہر ہم بھی بریلوی تھے تو ہمیں یاد کروائے گئے تھے، یہ شعر یاد ہے، پرانی کوئی شاعری کبھی یاد آ جاتی ہے۔ تو سر منڈانا خوارج کی نشانی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر مونڈے گا وہ خارجی ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی خود سر مونڈتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، جس جگہ یہ حدیث موجود ہے نا، یعنی سنن نبی داؤد میں کبوتر کے پوٹوں والی، اسی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس شخص کے غسل میں بال خشک رہ گئے تو انہیں عذاب دیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں پانی بھی ایشو تھا، آج کل تو وہ ایشو نہیں ہمارے لیے، وہاں تو نہانے کے لیے بھی پانی کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اس میں بالوں کا اہتمام کرنا ہمارا تو بڑا آسان ہے، شاور ہے، جتنے مرضی لمبے بال ہوں دھونے میں پرابلم نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی خود سر منڈایا کرتے تھے۔ حضرت علی کے مخالفین خوارج ہیں، ہم خوارج سے نفرت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے مخالف تھے، جبکہ حضرت علی خود بھی سر منڈاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے سر منڈانے والا خارجی نہیں ہوتا، بلکہ خارجیوں کی ایک نشانی سر منڈانا ہے، اور وہاں پر بھی ایک خاص طبقے کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ مولویوں کے بارے چی ہے، علماء سو کے بارے میں، نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ اس امت میں بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے بھی یہی بات لکھی، فتح الباری میں نقل کی ہے، ابن حجر اسقلانی نے 3 صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں۔ اس کے بعد امام ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے، جنہوں نے یزید کی مذمت میں کتاب لکھی تھی، انہوں نے تو باقاعدہ پوری بحث کی ہے، الموضوعات جو کتاب ہے اس میں، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی کالی کرے گا تو نعوذ باللہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، انہوں نے اس ٹاپک کو کھول کر بیان کیا ہے۔ البتہ ایک حدیث سنن نبی داؤد میں جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سفید بال داڑھی کے مت اکھاڑو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی قیامت کے دن، اور اللہ کی طرف سے نور عطا ہوگا اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی کے بال سفید رکھنے چاہیے، مراد یہ ہے کہ جو شخص اسلام پہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی، بھلے وہ بعد میں ریڈ بھی کر لے، لیکن اس کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہوئی ہے، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا اسلام پہ چلتے چلتے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی داڑھی رنگتا ہے تو قیامت والے دن اسے سفید داڑھی کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا
کہ بھی چونکہ اس نے رنگ کیا ہوا تھا. اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی فرق والی چیز نہیں ہے نا. مراد یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی دے گا, اس کے گناہ معاف ہوں گے. سر اور داڑھی دونوں کے بال لاکھوں میں نیکیاں, بشرطے کہ کوئی دین پہ چلتے ہوئے اس لیول تک پہنچ جائے. اب سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ سر پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا یا ویگ رکھ لینا یا دانت سیدھے کرنے کے لیے بریسز لگوانا یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور وہ سونے کا دانت لگوا لے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچر کو بدل رہی ہیں. اسی طریقے سے پلاسٹک سرجری بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. یہ فیشنوں والی پلاسٹک سرجری کی بات نہیں کر رہا. کسی کی کھال جل جاتی ہے, ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات چھل جاتی ہے تو پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں فطرت کو بدلنے میں نہیں آتی بلکہ فطرت کو اوریجنل حالت میں لانے بے شمار ہوتی ہیں. لہذا وہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا, وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. اس کیٹیگری میں یہ چیزیں فال نہیں کرتی. اس کیٹیگری میں وہ چیزیں فال کریں گی جو واقعتاً نیچر کو بدلنا ہے. جس طرح صحیح بخاری میں آیا, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں, ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. یہ ہے نیچر کو بدلنا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے اور کندھوں تک کر لیے تھے, کیونکہ عورت نے زینت کس کے لیے کرنی؟ خامند کے لیے. تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے, وہ امت کی مائیں ہیں, تو امہات المومنین نے بال چھوٹے کروا دیے تھے. اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ عورت بال کٹوا سکتی ہے لیکن اتنے کہ وہ شولڈر سے نیچے نیچے رہے. مرد زیادہ سے زیادہ اتنے رکھے گا کہ شولڈر کے اوپر ٹچ کریں, اس سے نیچے کرے گا تو عورتوں کی مشابہت ہے. عورتیں اس سے کم کریں گی تو مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. دوسرا, ہمیں لینتھ کا پتہ چل گیا کہ عورت اور مرد کے بالوں کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. یہاں آپ دیکھیں وہ کئی صوفی ہیں اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, لعنت ہی کھٹتے ہوئے ہونا. اس طرح کے بال رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. باقی جہاں پہ جینوئن ضرورت پڑے وہاں پہ آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ چاندی کی ناک بنوا کے لگا لیں. ظاہر اب ناک کٹی ہو تو انسان بدصورت نظر آتا ہے. اچھا, چاندی کی جو ناک انہوں نے لگوائی